حضرت ابو طالب کے حوالے سے ایمان اور مومن ہونے کے بالکل قائل ہیں، اور اہل سنت علماء رہے ہیں، ان کے دو طبقے رہے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو ان روایات کو قبول نہیں کرتا، جس میں نے ذکر کیا تھا علامہ قرطبی بھی داخل ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی بھی داخل ہیں، احمد بن دہلان بھی داخل ہیں، اور بہت فہرست ہے علماء کی۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ علماء ایسے ہیں جو یہ جو روایات ہیں ان روایات کے ظاہر پر جا کر بالکل وہ یہی قول اختیار کرتے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال بڑا ہی دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو شیعیت زدہ ہے یا شیعیت سے متاثر ہے، اس نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ ابو طالب نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، کلمہ شہادت کی گواہی نہیں دی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری، مسلم، احمد، ترمذی، نسائی، ان تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما حضرت وفات ابی طالب اتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے۔ فقال یا عما، آپ نے فرمایا اے میرے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آپ کہہ دیجئے، اشہد لک بہا یوم القیامہ، اس کلمے کے ذریعے سے میں آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ فقال، تو ابو طالب نے کہا، لولا ان تعیرنی قریش یقولون ما حملہ علیہ الا جزع الموت، اگر قریش مجھے طعن و تشنیع کا شکار نہ بناتے اور یہ نہ کہتے کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ کہہ دیا ہے، لأقررت بها عینک، تو میں تمہاری آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک پہنچاتا، ولا اقولها الا لاقر بها عینک، اور میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہی کے لیے کہوں گا، کسی اور کے لیے نہیں۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ قصص کے اندر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی تھی، اور یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے۔ اس سلسلے میں شیعہ رافضی تو نہیں مانتا ہے، لیکن پھر بھی دلائل پیش کر دینا اپنا کام ہے۔ یہی عقیدہ عبداللہ بن عباس اہل بیت کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی ہے، ایمان پر نہیں ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عمر کا بھی یہی بیان ہے، مجاہد اور شعبی کا یہی بیان ہے، قتادہ کا بھی بیان ہے، انہا نزلت فی ابی طالب، کس آیت کا نزول ابو طالب کے سلسلے میں ہوا ہے۔ حین عرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول لا الہ الا اللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کلمہ لا الہ الا اللہ کو پیش کیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ قریش کے لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، اسی لیے نہیں پڑھا۔ اب آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ شیعہ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے۔ شیعہ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کی کتابیں بہت ہی زیادہ بھری پڑی ہیں، اتنا وقت نہیں کہ تمام حوالہ جات میں پڑھ کر سنا دوں، البتہ اتنی بات کافی ہے کہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں تو بالکل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ فضل اللہ الراوندی الشیعی کا بیان ہے، اس کی کتاب ہے نوادر الراوندی، صفحہ نمبر 10 ہے، کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہون اہل النار عذابا عمی، سب سے زیادہ کم عذاب جس کو ہوگا جہنم کا وہ میرے چچا ہوں گے۔ اخرجوا من اصل الجحیم حتی ابلغ بضحضاح علیہ نعلان من نار یغلی منہما دماغو، اس کو جہنم کے بیچ سے تو نکال دیا جائے گا لیکن ایسا جوتا پہنایا جائے گا
جہنم کی آگ کا کہ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ شیعی کا بیان ہے۔ اور اسی طرح سے علامہ مجلسی نے، ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے ابن ابی الحدید کے حوالے سے شرح نہج البلاغہ، اختلف الناس فی اسلام ابی طالب، ابو طالب کے اسلام لانے کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ فقال الامامیہ والزیدیہ، امامیہ 12 اماموں کے ماننے والے، زیدیہ یہ بھی شیعہ ہے، ما مات الا مسلما۔ وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك منهم الشيخ ابو القاسم البلخي وابو جعفر الاسكافي وغيرهما، وقال اكثر الناس من اهل الحديث والعامة ومن شيوخنا البصريين، یہ دیکھ لیجئے، ومن شيوخنا البصريين، ہمارے جو شیوخ بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور وغیرہم اور دیگر جگہوں کے، مات علی دین قومہ، مات علی دین قومہ، اپنے باپ دادا کے دھرم کے اوپر ہی اس کی موت ہوئی ہے ابو طالب کی۔ وَيَرَوْنَ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا مَشْهُورًا، اور اس سلسلے میں شیعہ شیوخ بصرہ اور دیگر علاقوں کے مشہور حدیث ذکر کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عند موتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی موت کے وقت میں کہا، قل یا عم کلمة اشہد لک بها غدا عند اللہ تعالی، فقال لولا ان تقول العرب ان ابا طالب جزع عند الموت لاقررت بها عینک۔ وروي انه قال انا على دين الاشياخ، وقيل انه قال انا على دين عبد المطلب، وقيل غير ذلك۔ اس نے کہا کہ اگر عرب کے لوگ عار نہ دلاتے کہ موت کے وقت موت سے ڈر گیا تو میں کلمہ ضرور پڑھتا، اور کلمہ پڑھ کر تیری آنکھوں کو ٹھنڈک ضرور پہنچاتا۔ اور اس سلسلے میں جو روایتیں ذکر کرتے ہیں کہ اس نے آخری وقت میں کہا انا علی دین الاشیاخ، میں بوڑھوں کے دھرم پر ہوں، یعنی باپ دادا کے دھرم پر۔ وقیل، اور کہا گیا انہ قال انا علی دین عبد المطلب، اور یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ اس نے کہا آخری لمحے میں کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ وقیل غیر ذلك۔ وروى كثير من المحدثين ان قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه۔ سورة التوبہ انزلت فی ابی طالب، ابو طالب کے سلسلے میں اس آیت کا نزول ہے۔ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر له بعد موته، کیونکہ شیعہ کہتا ہے کہ اس کی موت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا تو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ ورووا، اور یہ بھی روایت کرتے ہیں انک لا تہدی من احببت، نزلت فی ابو طالب، ابو طالب کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ورووا ان علیا، اور یہ بھی شیعہ لوگوں کی روایت ہے، سنو میرے بھائیو، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موت ابی طالب، علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب ابو طالب کی موت ہو گئی تھی۔ فقال له ان عمک ضال قد قضى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چچا، گمراہ چچا، وہ تو مر چکا ہے۔ فما الذی تأمرونی فیہ، تو آپ کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں؟ واحتجوا به لم ينقل احد عنه انه رآه يصلي، اس کو کسی نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ والصلاة هي المفرقة بين المسلم والکافر، وان علیا وجعفر لم يأخذا من ترکته شيئا، اور یہ بھی مذکور ہے کہ علی اور جعفر نے اس ابو طالب کا کوئی ترکہ وراثت میں حصہ نہیں پایا۔ ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد وعدني بتخفيف عذابه لما صنع في حقي وانه في ضحضاح من النار، اور وہ جہنم کے حصے میں ہے اور اس سے دماغ اس کا کھول رہا ہے۔ ورووا انه قيل له لو استغفرت لابيك وامك فقال لو استغفرت لهما لاستعفا۔ یہ سب وہ روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ کتابوں کے اندر بھی یہ بات مذکور ہے کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی ہے، کفر پر۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمک ضال قد قضا، آپ کا گمراہ چچا مر چکا ہے، دیکھا یہ ہے۔ اس لیے یہ حوالہ جات آپ دکھا دیجئے، انشاءاللہ العزیز اگر اس کے مقدر میں ہدایت ہوگی تو ضرور ہدایت پائے گا۔